پیش خدمت ہے بطرس بخاری کا مضمون ہاسٹل میں پڑھنا۔ ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران جو کالج میں گزارنی پڑی، ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی مرتبہ ملی۔ خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے۔ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، محلے والوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ ہمارے گھر پر ایک یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا، وہ لڑکا جسے آج تک کوتاہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزند سمجھتے رہے، دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے، جس کی نشو و نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے۔ چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے مطابق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا۔ 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس لیے وظیفے کا ملنا بھی خصوصاً رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے، فخر و مباحات کا باعث بن گیا، اور مرکزی رشتہ داروں نے اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتحنوں کی شرافت و نجابت کو بے انتہا سراہا۔ بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو روپیوں کی بہتات تھی، اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم کی اور بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہونے کی تعلیم جاری رکھی جائے۔ اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا۔ عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی، لیکن اب تو حالات بالکل مختلف تھے۔ اب تو ایک غیر جانبدار ایماندار مصنفہ نے یونیورسٹی میں ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی، اب ہمیں کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیگل تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات میں اشتہارات دکھا کر یہ واضح کیا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے لمحات میں بہت تھوڑی فیس دے کر بیک وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، عینک سازی، ایجنٹوں کا کام، غرض کے بے شمار مفید و کم خرچ بالانشیں پیشے سیکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے۔ کو فوراً رد کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمایات موجود نہ تھیں۔ ہمارے گرد و نواح میں کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہیں گیا تھا، اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعاً، لیکن پھر بھی رائے طلب نہ کی گئی، اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب، ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔ یہ خبر سنی تو شروع میں سخت مایوسی، ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے اور میں چندہ فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے روشنی ڈالی اور بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا، سلجھایا۔ بعض نے شاہدرے اور شالامار کے رومان۔ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشیں ہو گیا تو ثابت ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موزوں ہے۔ اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام واضح کرنا شروع کیا، جس میں پڑھنے لکھنے کی کو جگہ ضرور دی گئی، لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبیعت پر کوئی جائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ کر سکے۔ لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہی تک محدود نہ رہی۔ اگر وہ صرف ایک عام محمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد صاحب پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ، ہاسٹل گناہ و معصیت کا ایک دوزخ ہے۔ ایک تو تھے وہ چرب زبان، اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا، چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے۔ جو طلباء باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں، اگر ان کی پوری طرح نگہداشت نہ کیا جائے تو اکثر شراب کے نشے میں چور کسی نالے میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔
یا کسی جوئے خانے میں 1000-1200 روپے ہار کر خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر فرسٹ ایئر امتحان پاس کرنے سے پہلے 10-12 شادیاں کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ گھر والوں کو سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں داخل کیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے۔ کالج ضرور لیکن ہاسٹل ہرگز نہیں۔ کالج مفید مگر ہاسٹل مضر، وہ بہت ٹھیک مگر یہ ناممکن۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین ہی یہ بنا لیا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکا ہاسٹل کی عزت سے محفوظ رہے، تو کسی ترکیب کا سوجھ جانا کیا مشکل تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چنانچہ از حد غور و خوض کے بعد لاہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ واقعی میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں شیر خوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں ماموں کے گھر۔ اس سے تحصیل علم کا جو ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ماموں صاحب اپنی سرپرستی کے ذوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم روز بروز مرجھاتے چلے گئے اور ہمارے دماغ پر پھپھوندی جمنے لگی۔ سیمینیما جانے کی کبھی کبھار اجازت مل جاتی تھی، لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ اس صحبت میں بھلا سینما سے کیا اخذ کر سکتا تھا۔ تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر سبھا سے آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تیرنا ہمیں نہ آیا، کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک قول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو، جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر پر آنے والوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے، بال کتنے لمبے رکھے جائیں، ان کے متعلق ہدایات بڑی کڑی تھیں۔ ہفتے میں 2 بار خط لکھنا ضروری تھا۔ سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے۔ گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی۔ یوں تو دوستوں سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، سیر کو بھی چلے جاتے تھے، ہنس بول بھی لیتے تھے، لیکن زندگی میں ایک آزادی، ایک فراخی، ایک وارفتگی ہونی چاہیے، وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت وہ باہر جاتے ہیں، کس کمرے سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی، کس دروازے سے کس کمرے کے کونے میں جھانکنا ناممکن ہے، گھر کا کون سا دروازہ رات کے وقت کھولا جا سکتا ہے، کون نمک حرام۔ جب تجربے اور مطالعے سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں نشو و نما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی، لیکن پھر بھی روزانہ دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے۔ اپنی زندگی کو سدھارنے کی خواہش روز بروز بڑھتی گئی۔ ہم نے دل سے کہا والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا، اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا، ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے نہیں روک سکتی۔ چنانچہ گرمیوں کی تعطیلات میں میں وطن واپس گیا تو مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر رکھیں۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے از حد مضر ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہا واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی تختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز فقہ خیز پیرائے میں سنائیں۔ آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور بیچارے اشفاق کا واقعہ بیان کیا۔ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل سے واپس آ رہا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی۔ 2 منٹ دیر سے پہنچا، صرف 2 منٹ، بس صاحب بس۔ پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے تار دے کر اس کے والد کو بلوایا، پولیس سے تحقیقات کرانے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کروا دیا۔ توبہ ہے الہی! لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ کے مخالف ہو گئے۔
ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال بیچارہ سنیما دیکھنے گیا۔ قصور اس سے یہ ہوا کہ 1 روپے والے درجے میں جانے کے بجائے وہ 2 روپے والے درجے میں چلا گیا۔ بس اتنی ہی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سنیما جانے سے ممانعت ہو گئی، لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے رویے سے بس مجھے فوراً احساس ہوا کہ 1 روپے اور 2 روپے کے بجائے 8 آنے اور 1 روپے کہنا چاہیے تھا۔ انہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگلی گرمیوں کی چھٹی میں جب ہم پھر گھر آئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ 2 سال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی آ گئی۔ پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھی اب وہ نہایت بودی معلوم ہونے لگی تھی۔ اب ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا، جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہوا اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے۔ ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی۔ چند دن تو ہم اس فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے اور نفسیات کے نقطۂ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی۔ ہم کو محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا، اور جب مثالوں کی نوبت آئی تو ذرا دقت محسوس ہوئی۔ کالج کی چند طلباء کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں۔ ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا جا سکے۔ ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ والدینی اغراض کے لیے واقعات کو ایک نئے اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس نئے پیرائے کا سوچ جانا الہام اور اتفاق پر منحصر ہے۔ بعض روشن خیال بیٹے والدین کو اپنے حیرت انگیز اوصاف کا قائل نہیں کر سکتے، اور بعض نالائق سے نالائق طالب علم والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں ہر ہفتے ان کے نام منی آرڈر پر منی آرڈر چلا آتا ہے۔ بتاں داں آ چنا روزی رسانت کہ دانا اندراں حیران مانت۔ جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار ان 2 مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا، تمہارا شخصیت سے آخر کیا مطلب ہے؟ میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دیں۔ میں نے کہا، دیکھیے نا، مثلا ایک طالب علم وہ کالج میں پڑھتا ہے، اب ایک تو اس کا دماغ ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ ایک اور بھی بات ہوتی ہے جس سے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے۔ میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے، نہ صرف دماغ سے ہو سکتا ہے، بلکہ کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو، اس کا دماغ بھی بیکار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت مکمل ہو۔ دماغ تو بیکار نہ ہونا چاہیے ورنہ انسان خبتی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو بھی گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے۔ ٹھہریے، میں ابھی 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کے بجائے والد صاحب نے مجھے آدھا گھنٹے مہلت دی، جس کے دوران وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ 3-4 دن بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہیے۔ شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے، سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے۔ چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا، لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ والد کہنے لگے، کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن یا کچھ اور ہے؟ تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، چال چلن ہی کہہ لیجیے۔ اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے؟ میں نے نسبتاً نحیف آواز میں کہا، جی ہاں۔ یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزوں کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، وہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا۔ اس کے بعد سال بھر ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے دن بھی گزر جائیں گے گاتا رہا۔ ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا،
لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر سال ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹی میں پہلے سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا۔ ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کر، نئی نئی مثالیں کام میں لاتا۔ جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا۔ اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع زیادہ ملتے رہتے ہیں اور بیرون از کالج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، مکھیوں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فرداً ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس سے رسوخ بڑھتا ہے، لیکن جوں زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، معقولیت کم ہوتی گئی۔ شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے، کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا، پھر ایک آدھ سال مجھے ہنس کر ٹالتے رہے اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز قہقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی، ہرگز نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد 3-4 دفعہ یہی قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ BA میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوقت اور میری رائے کی پہلی جیسی وقعت اب نہیں رہی تھی۔ میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے آپ میری زندگی کے نشو و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے بعض بے قاعدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے FA کا امتحان دیا، چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا، اس لیے ہم کچھ پاس ہی ہو گئے، بہرحال فیل نہ ہوئے۔ یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا، لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو۔ امتحان کو اصطلاحاً کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر اس میں کوئی سفر کر رہے ہوں، نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے۔ اب ہم جب BA میں داخل ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ BA میں ریاضی لیں گے، اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو۔ جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں معقول جواب نہیں دیا، لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے، ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے، گویا ہم 3 کے بجائے 4 مضمون پڑھتے رہے۔ اس طرح جو حالات پیدا ہوئے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے۔ ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی۔ اگر مجھے 4 کے بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان 3 مضامین کو دیتا۔ آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا۔ فرض کیجئے اگر میں وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا، کم از کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا، لیکن موجودہ حالات میں وہی ہونا لازم تھا جو کہ ہوا، یعنی یہ کہ میں کسی مضمون پر بھی
کما حقہ نہ توجہ کر سکا۔ کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا، انگریزی ہماری مادری زبان نہ تھی، اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا۔ اب آپ ہی سوچئے گا کہ جو وقت مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان میں صرف کرنا پڑا، اگر میں وہاں نہ صرف کرتا بلکہ اس کے بجائے، مگر خیر یہ بات پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کے لیے از حد حیرت کا موجب ہوا، اور سچ پوچھیے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی، لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت ٹھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے، اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے، اس سے اگلے سال انگریزی میں۔ اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا، لیکن یونیورسٹی کی استفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے۔ بعض طباعیں ایسی ہیں کہ جب تک یکسوئی نہ ہو مطالعہ نہیں کر سکتی۔ کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھچڑی سا بنا دیا جائے؟ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں کامیابی حاصل کی، باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں ہم چاہیں پاس ہو سکتے ہیں۔ اب تک دو مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے۔ یونیورسٹی کے بیہودہ اور بے معنی قواعد کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تو اپنی طبیعت پر ہی کچھ زور ڈالیں۔ لیکن جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے، تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا مشکل ہے۔ پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے، دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں پاس ہو گئے۔ کچھ اس طرح انگریزی تاریخ فارسی، انگریزی تاریخ، انگریزی فارسی، انگریزی تاریخ فارسی، گویا جن طریقوں سے ہم دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے ہم نے سب پورے کر دیے، ہم نے سب پورے کر دیے۔ اس کے بعد ہمارے دو مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی، چنانچہ ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کیا۔ تاریخ میں فیل، انگریزی میں فیل۔ اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ ہر چند کی یہ سانحہ از حد جانکاہ ہوگا، لیکن اس میں یہ مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا، بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی۔ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے، پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بے تابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا، بلکہ اس دفعہ پاس ہونے کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بی اے ہو جائیں گے۔ ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے۔ والد کو اکثر یقین نہ آتا، ایسے موقع پر طبیعت پر بڑی الجھن ہوتی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ آیا ہوں، اچھی طرح جانتا تھا ممتحن لوگ اگر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو، لیکن بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تر تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد صاحب کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا، کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا، لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں، اجی صاحب کیا کہہ رہے ہو، اجی یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فکروں سے ناک میں دم کر دیتے تھے۔ بہرحال اب گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دل کو یہ تسلی ہوئی کہ بس
یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال پیشن گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے۔ اب تو کالج میں صرف 1 سال باقی رہ گیا ہے، اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا۔ ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے، اب تو کالج میں صرف 1 سال باقی رہ گیا ہے، اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کے دربے میں، اور جب ماموں کے دربے سے نکلے تو شاید اپنا ایک دربہ بنانا پڑے گا۔ آزادی کو 1 سال، صرف 1 سال، اور یہ آخری موقع ہے۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا۔ پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا۔ ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو آپ ہاسٹل ضرور بھیج دیں۔ بعض کامیاب طلباء کے والدین سے بھی اس مضمون کی درخواست بھجوا دیں۔ خود اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے طلباء پاس ہوتے ہیں ان میں اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے بیشتر کبھی کبھی کیوں نہ سوچی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہی غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے یہ شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے، میری سمجھ میں نہیں آتا، جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کے بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں نے جواب دیا، ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحرالعلوم میں غوطہ ہے۔ باوجود اس کے باہر ہر ہاسٹل میں 200-300 لڑکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی طاری رہتی ہے، قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلباء علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ الگ سے با ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفہ، ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب اور انگریزی کا شوق ہے وہ رات کو آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر ایک خیال کو الجبرا میں ادا کرنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور تاریخ کے دل دادا۔ والد صاحب نے اجازت دے دی، اب ہمیں انتظار تھا کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر سے ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم نئی پود کو مفت مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد ناتجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہاسٹل میں آئیں گے تو فلاں فلاں مراعات کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے آپ کو مستثنی سمجھیں گے۔ اطلاعانہ عرض ہے، اور یہ سب کر چکنے کے بعد ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پر تو جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔